حسن بھائی مجھے یہ بھی بتائیے، الہاد کا پوائنٹ آف ویو میرے سامنے پیش کر رہے تھے، ان کا ایک آرگیومنٹ تھا جو میرے خیال میں بڑا اسٹرانگ تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ آسان نہ ہوتا کہ جس طرح موت پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی اگر ہمیں یاد ہوتی تو اسی طرح پھر ہم یہ آرگیومنٹ پیش کر سکتے تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے کیونکہ ایک زندگی تھی تو موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یہ ذرا زیادہ لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہو جاتا اگر خدا ہمیں یاد رکھنے دیتا کہ زندگی سے پہلے کیا تھا ہمارے لیے؟ نہیں، میری زندگی کا بڑا سوال یہ ہے کہ زندگی سے پہلے کیا تھا، یا میری زندگی کا بڑا سوال یہ ہے کہ میں ختم ہونے جا رہا ہوں؟ نہیں، لیکن وہ آرگیومنٹ تو آسانی دیتا نا ہمیں کہ پہلے بھی خدا نے ایک زندگی بنائی تھی تو وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. خدا تعالیٰ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا تو میں نے اس وقت ان کی ارواح سے یہ سوال کیا کہ کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ ان سب نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں. اب جب انسانوں نے یہ کہا تو یہ بات ہمارے حافظے سے محو کر دی گئی ہے. اگر یہ بات ہمارے حافظے میں ہوتی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں ہوتا کہ خدا کی منشا کا انکار کر سکے، یا خدا کے اس امتحان میں خدا کی ہدایات سے روگردانی کر سکے. پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا. اس لیے کہ حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی. لیکن میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کو اس سوال کا جواب نہیں مل رہا، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا میں اس کو جو بھیجا گیا ہے وہ بغیر پوچھے بھیجا گیا ہے، یا اس کے علم میں نہیں ہے کہ خالق کی اسکیم کیا تھی، تو دنیا سے رخصت ہونے کا ایگزٹ پلان موجود ہے. وہ خاموشی سے اپنی رگے جان کاٹے، خودکشی کرے اور دنیا کے اسٹیج سے الگ ہو جائے. کیوں نہیں ہوتا انسان؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان یہاں رہنا چاہتا ہے، انسان آمادہ ہے اس امتحان کے لیے، انسان یہاں شادیاں کرتا ہے، انسان یہاں بچے پیدا کرتا ہے. یہ جو انسان آگے نسل پیدا کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان بچوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس مقصد سے دنیا میں لا رہا ہوں. چلے خدا نے تو نہیں بتایا مجھے، خدا نے اگرچہ مجھے بتایا، اور میرا شعور، میرا وجود، میرا عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کی بات بالکل درست ہے کہ میں آمادہ ہوں اس امتحان کے لیے، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. آپ کسی 90 سال کے بوڑھے سے پوچھئے کہ مرنا چاہتا ہے، وہ کہے گا نہیں میں جینا چاہتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی اس زندگی میں اس امتحان میں شریک ہونے پہ راضی ہے. اگر کوئی شخص راضی نہیں ہے تو وہ دنیا کا اسٹیج چھوڑ دے. کیوں نہیں چھوڑتا؟ اچھا چلے اس کو نہیں کرتا تو آگے شادی نہ کرے، آگے بچے نہ پیدا کرے. 100 سال کی عمر ہے اس دنیا کی، 100 سال میں دنیا کے اسٹیج سے سب لوگ ختم ہو جائیں گے، معاملہ ختم. خدا نے تو ہمیں پہلے نہیں بتایا تھا، تو اب ہم اپنی زندگی سے جیتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، ہم نسل بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنا نام چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم اس دنیا کے امتحان میں پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہیں، شریک ہیں. اگر خدا کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر چھوڑیے دنیا کو اور جائیے دنیا سے. کیوں کھڑے ہیں اس دنیا میں؟ حسن بھائی چند آخری سوالات. موت کے بعد سزا، زندگی، احتساب، یہ کانسٹنٹ پریشر میں اور کانسٹنٹ خوف میں انسان کو مبتلا کر کے نہیں رکھتا؟ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر یہ تنبیہ نہیں ہوتی، یہ خوف نہیں ہوتا، یہ کہ مجھے پیش ہونا پڑے گا، کوئی اتھارٹی ہے، کہیں نہ کہیں جزا و سزا ہوگی. دنیا کا پورا نظم، پورا کا پورا کارخانہ اس کے اوپر چل رہا ہے. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر رخصت ہونے تک پوری کائنات میں جو نظام انسان بناتا ہے وہ سب کا سب اسی پر کھڑا ہوا ہے. یہ ملکوں کے قوانین کیا ہیں، یہ آپ کے ہاں تعزیراتی قوانین کیا ہیں، یہ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے جرمانے کے قوانین کیا ہیں، یہ ملاوٹ کرنے کے قوانین کیا ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں. آپ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اس کا کوئی نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا رام کی لیلا نہیں ہے، یہ رائی کا گلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے. یہاں کچھ چیزیں اصولوں کے تحت ہوتی ہیں. تو وہاں پر تو یہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال دین کے بارے میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دین آپ کو خوف دلا کے خدا کی طرف نہیں لاتا، دین آپ کو نتیجے سے آگاہ کر کے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کر کے آپ کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھو یہ امتحان ہے، یہ مختصر وقت کا امتحان ہے، اس میں اگر تم نہیں کامیاب ہوگے تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ دین آپ کے اندر سے شکر کے جذبات اٹھاتا ہے. دین کی پوری دعوت پازیٹو دعوت ہے. دین تو کہیں یہ نہیں کہتا کہ خدا کو تم نے اس لیے ماننا ہے کہ نہیں مانا تو جہنم میں جلو گے. وہ تو کہتا ہے خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا حلیم ہے، اس نے تمہیں رزق دیا، تمہارے لیے رشتے بنائے. یہ دیکھو دنیا کے
ہریاول سبزہ زار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ آفاق و انفس کے نظام، تمہارا اندرون، تمہارا باطن، تمہارے آبا کی تاریخ، یہ سب گواہی دیتی ہے کہ خالق ہے. اور خالق کتنا رحمان ہے، اس کی صفت خلاقیت کا یہ ظہور ہے کہ اس چھوٹے سے امتحان کے نتیجے میں تمہیں اپنی ابدی بادشاہت میں شریک کر رہا ہے. تو وہ تو رحیم ہے. اور اللہ خود کہتا ہے وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں راضی نہیں ہوں کہ بندے میرا انکار کریں. وہ تو محبت سے آپ کو بلا رہے ہیں. لیکن جو نہیں آ رہا تو اس کو بتایا جائے گا نا کہ جس رستے پہ آپ جا رہے ہیں آگے کھائی ہے، وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے وارننگ کا، تنبیہ کا، تحذیر کا، ڈرانے کا. تو یہ خوف نتیجے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اس خوف سے اپنے آپ کو بے خوف نہ کرو کہ تم وہاں بچ جاؤ گے. یہ بات یاد رکھو کہ وہ قہار بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے. وہ نتیجہ مرتب کر کے دکھائے گا. تم نے اگر ریپ کیا ہے، تم نے اگر ٹارگٹ کلنگ کی ہے، تم نے اگر جعلی دوائی بیچی ہے، تو یہ مت بھولو کہ اس سے تم نے انسانوں کو نقصان پہنچا دیا، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا. عالم کا پروردگار وہاں تمہارا منتظر ہے، تم سے پوچھے گا. بھائی آخری 3 سوالات، اسی آپ اپنے آرگیومنٹ کو ذرا فلپ کر کے دیکھیے کہ ایک دن انصاف ہونا ہے، ایک دن خدا کی عدالت لگے گی. غامدی صاحب اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، خدا کی عدالت لگے گی اور جزا و سزا سب کو ملے گی. جس نے جو کیا ہے ذرا برابر بھی اسے اس کا انصاف ملے گا. یہ انسان کو ایک عجیب سی سعی لا حاصل میں مبتلا نہیں کر دیتی کہ اگر آپ، میں سوال ذرا لمبا کر رہا ہوں، میرے بھائی کو کوئی قتل کر تو میں ایک حد تک کوشش کروں گا، پھر میں خدا پہ چھوڑ دوں گا، چلو میں تمہیں قیامت کے دن دیکھوں گا. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں کچھ زیادہ محنت کرتا، اپنے تمام آپشنز ایکسرسائز کرتا کہ میں اپنا انصاف دنیا میں لے سکوں. تو یہ ایک صحیح لا حاصل میں انسان کو مبتلا نہیں کر دیتا. اگر خدا نے صرف اتنی ہی بات کی ہوتی کہ خدا کے فیصلے کے انتظار میں رہو تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن خدا نے تو ایسا نہیں کیا. خدا نے تو شریعت اتاری ہے، اس کے ساتھ انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ جب تم نظم اجتماعی کا حصہ بنتے ہو تو اس کے قوانین کیا ہیں، جب تم ریاست کے حکمران بنتے ہو تو اس کے قوانین کیا ہیں. پھر شریعت نے وہ جرائم بتائے ہیں کہ جن کی سزائیں دنیا میں دین نے مقرر کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ آخرت پہ مجھ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور دنیا میں جو چاہیں کریں. اس نے تو انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اس نے پوری کی پوری الہامی کتابیں نازل کی، ان کتابوں میں قوانین دیے، ان میں شریعت دی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ کروں، اور اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. خدا کی سزائیں ہیں یہ، جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں نتیجہ مرتب ہوگا، دنیا میں خدا سزائیں دیتا ہے. تو خدا کی سزاؤں کے بارے میں خود خدا نے ضابطہ بتا دیا ہے. میرے کسی بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہ جو ایک بندے کو مارتے ہو تو پوری انسانیت کا قتل کرتے ہو، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس بندے کو مارا جائے گا. تو یہ قانون مقرر کیا ہے، یہ حکام نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے، حکمران ہے، تو یہ شریعت کی ہدایت اس سے متعلق ہے. اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو خدا اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا. تو بالکل مجھے صحیح حاصل میں نہیں ڈالتا. میں پورے طریقے سے، پورے شعور کے ساتھ خدا کی اسکیم کے ذریعے ایک پرامن معاشرہ بھی قائم کرتا ہوں، ہونے والے جرائم کا سدباب بھی کرتا ہوں، اس کے لیے لاہ عمل بھی ترتیب دیتا ہوں. ان لوگوں کو اسی معاشرے میں خدا نشانہ عبرت بناتا ہے، اپنے قانون کے ذریعے بناتا ہے. اور اس سب کے باوجود اگر کچھ نہ ہو سکے تو میں پروردگار عالم کی آخرت پر یقین رکھتا ہوں. میں دنیا میں سر مار مار کے اپنے غم کو نہیں بھلا سکتا، لیکن ایک یہ جملہ کہ قیامت کے دن میں خدا کے سامنے شریک ہوں گا اور وہ سب کا حساب لے گا، میرے لیے تسلی کا، میرے لیے دل پر تسکین کا، میرے لیے آسودگی کا باعث بنتا ہے. تو یہ صحیح لا حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک ترتیب ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے. میں شریعت کے قوانین پہ عمل درآمد کروں گا، اس سب کے باوجود مجھے انصاف نہیں ملتا تو میرے لیے انصاف کا ایک بڑا دن منتظر ہے. میں اس کا انتظار کروں گا. دنیا میں اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں انصاف کے اصول کی کوشش کروں گا. بھی آپ کے آخری جملے سے مجھے اجازت دیجیے میں سوال کر سکوں. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ موت کے بعد ایک بندہ مومن کے لیے زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ ابدی ہے. تو اس محدود زندگی کے محدود، ظاہر ہے کوئی انسان کتنے بھی گناہ کر لے وہ محدود ہی ہوں گے نا، اس محدود زندگی کے محدود وسائل اور گناہوں کے باوجود ایک لامحدود سزا، یا ایک لامحدود، جن کے لیے ظاہر ہے جزا ہے وہ تو خوش ہوں گے، لیکن ایک لامحدود سزا، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا جو قانون ہے وہ انسان کے علم پر منحصر ہے. کس شخص کو کتنا علم ملا تھا، کس شخص کے کیا حالات تھے،
کہ شخص بے حق کتنا واضح ہوا تھا، اس پر منحصر ہے جزا یا سزا کا یہ پورا معاملہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے اس دنیا میں وہ اعمال کیے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابدی جہنم رکھ دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خدا کو مانتے تھے، خدا پر ان کا اعتماد تھا، خدا پر ان کا یقین تھا، تو چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، ان بڑے جرائم کو جانتے بوجھتے کرنا اور ان پر استکبار اور تمرد کے ساتھ کھڑے ہو جانا، جب خدا اس کی یہ تنبیہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک دوسری دنیا رکھی ہوئی ہے، تم اس کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہو، تو اب خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جرائم ہیں، اور اپنے جرائم کے بارے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو سزا دوں، تاہم خدا کی ساری سزائیں وعید ہیں، وعدہ نہیں ہے۔ جنت خدا کا وعدہ ہے، جہنم یا دوزخ اس کی وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پہ قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ وعید قائم رہے گی، الا ما شاء ربک۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، اور تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا جنت کے بارے میں تو کہا عطان غیر مجزوز کے وہ ہمیشگی کی دنیا ہے۔ تو خدا کی جو سزا ہے اس کے بارے میں وعید تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہوگی، لیکن یہ خدا کا اختیار ہے۔ یہ جو محدود زندگی میں کام کرنے کو ہمیں دیا گیا ہے وہ خدا کا کام ہے، وہ کوئی میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ وہ جس نے مجھے تشکیل دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا امتحان ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیشگی کی دنیا تمہارے لیے مقرر کی ہے، تم اس سب کو چھوڑ کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، تو اب جاؤ ہمیشگی کی جہنم میں۔ حسن بھائی، یہ بھی آخری میں مجھے بتا دیجئے کہ مسلمانوں کے لیے دفنانا خدا نے کیوں پسند کیا، اور دفنانے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے جتنی بھی ہو اس میں انسان کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں انسانی جان کی حرمت ہے، انسان کی آپ جان نہیں لے سکتے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک الوف تصور ہے، بلند تصور ہے۔ یہ صرف اس وقت تک نہیں ہے کہ جس وقت تک انسان زندہ ہے اس کے پاس عقلی اور اخلاقی وجود موجود ہے، بلکہ جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تب بھی وہ ایک انسان ہی کی کجست خاکی ہے، اس کی بھی حرمت ہے، اس کی بھی تعظیم ہے، اس کی بھی توقیر و حشمت ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ تو یہ انسان کی عزت ہے کہ اس کو چیل کبوں کے سپرد نہ کیا جائے، اس کے اوپر دہی لگا کے اس کو کسی کنویں میں لٹکا نہ دیا جائے، اس کو سپرد آگ کر کے اس کی راکھ کو گنگا میں بہا نہ دیا جائے۔ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور عزت کا تصور ہے کہ انسان کو آپ مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جب اس کو کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ پھر وہی سوال ہے جو موت کے بعد والا سوال ہم نے ابتدا میں زیر غور کیا تھا۔ یعنی ہمیں جو علم کے ذرائع دیے گئے ہیں ہم ان کے ذریعے حقائق کے بارے میں جانتے ہیں، تو قبر میں کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان اپنا تجربے سے بتا سکتا ہے۔ جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اپنا تجربہ ہم سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس لیے انسانوں کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ جس وقت انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے، کیا کن مراحل سے گزرتی ہے۔ ہمارے علم میں اس میں سے کوئی بھی چیز دائرہ علم یا ادراک میں آتی ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر کون بتائے گا؟ تو جواب ہے کہ خالق بتائے گا۔ خالق نے جتنی بات بتائی ہے اتنی ہی بات ہمیں اس بارے میں معلوم ہے۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے ساتھی ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء کی مائیت میں کھڑے ہو کر خدا کی اس گرینڈ اسکیم کا حصہ بنتے ہیں جو دنیا میں قیامت تک رسولوں کی رسالت کی ایک حتمی حجت اور دلیل بنتی ہے۔ ان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ان پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے ملتی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ امور متشابہات میں سے، اس لیے کہ ہم اپنے معلوم علم پر قیاس کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ دنیا کیا ہے۔ ہم تو مشاہدے کی دنیا کو جانتے ہیں، اپنے ہمارے 5 سینسز ہیں، اس سے ہم چھوتے کھاتے سونگتے بولتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہے، وہاں کا عالم تو ہمارے ادراک میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مثالوں سے بتایا جاتا ہے، جن کے بارے میں آپ کو تعارف کرایا جاتا ہے، لیکن آپ ان کی حقیقت نہیں جان سکتے، تو ان کو رزق ملتا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔
دوسرا گروہ بتایا کہ وہ متمردین، وہ استکبار اختیار کرنے والے، وہ خدا کے دشمن جیسے کہ فرعون تھے، جیسے کہ ابو لہب ہیں، یہ جب مرتے ہیں تو ان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ جو عذاب ہے اس کا ٹریلر دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے، اس پہ مبتلا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، گویا رخصتی کے بعد یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے عام لوگ ہیں جن کا معاملات جو ہیں وہ کچھ نیکیاں بھی ہوئیں، کچھ برائیاں بھی ہوئیں، کچھ اچھے کام بھی کیے، کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں، ان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، دوبارہ زندگی دے گا، اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ وہ قبر میں سلا دیے جاتے ہیں اور قیامت میں اٹھا کے ان کو پھر امتحان میں نتیجہ سامنے لا کر دکھا دیا جاتا ہے۔